السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وصدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ہدایت کی طلب شروع سے رکھی ہے، اور انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے ذہن اور اپنے علم کے مطابق اس نے کوشش کی اور اس نے ہدایت کی تلاش شروع کی. جس کا جیسے ذریعہ بنا اس نے اسی چیز کو خدا بنا لیا، کیونکہ ایک رب کا ہونا جس کی انسان عبادت کرے یہ انسان کا بنیادی تقاضا ہے. تو کسی نے گائے کو خدا بنایا کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا تھا، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے حتیٰ کہ مرد کی شرمگاہ کو، کیونکہ ان سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو رہی تھی، اس کو خدا بنا لیا. تو جیسے جیسے ان کی سوچ نے کام کیا، آگ کو طاقتور سمجھا کہ آگ جلاتی ہے، اس کو خدا بنا لیا. کہیں پر کسی نے پہاڑوں کو طاقتور بنایا سمجھا، ان کو خدا بنا لیا. کسی نے اپنے بادشاہ سے نفع نقصان کو جوڑ لیا، اس کو خدا بنا لیا. لیکن اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح اللہ اکیلا ہے، نبی بھی ایک ہی ہوتا اور وہ آ کر امت کو دعوت دیتا تو وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنتا. اللہ رب العزت نے انبیاء کا ایک تسلسل جاری فرمایا. اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے کل کائنات کو پیدا کیا. امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے اندر ہے کہ مطابق ہے، لیکن ان دونوں نے اس کو نکالا نہیں ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، تو حضور آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وجبت لی النبوۃ وکان الآدم بین الروح والجسد، میرے لیے نبوت اسی وقت واجب ہو گئی جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے. تو اللہ رب العزت نے بنایا تو اپنے نبی کو سب سے پہلے. اللہ کے نبی نے فرمایا، انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے بنا. اللہ نے سب سے پہلے نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ رکھا، اور اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی انبیاء تھے ان سے اس بات پر عہد لیا کہ تم جب جاؤ گے نبی بن کر تو تم اس نبی کے آنے کی دعوت دو گے. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتے رہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ رب العزت نے انبیاء سے میثاق لیا کہ میں نے تمہیں جو کتاب اور نبوت دی ہے، اگر وہ رسول تمہارے ہوتے ہوئے آ گئے تو تم اس کی کیا کرو گے؟ تصدیق کرو گے. لما معکم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے. لتؤمنن به، تو تم اس پر کیا لاؤ گے؟ اگر وہ آ گئے تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اور اگر جب تک وہ نہیں آتے تم ان کا پرچار کرو گے. تو سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان سب نے اقرار کیا. قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم میرا یہ اس معاہدے پر اقرار کرتے ہو، مانتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم میرا عہد پورا کرو گے، عہد پر گواہ رہو گے؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور انہوں نے کہا کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. تو نبی ایک ہی ہے، باقی تمام انبیاء وہ سارے کے سارے انہی نبی کی پیشن گوئیاں کرنے کے لیے آئے، پیشن گوئی کرنے کے لیے آئے، انہی نبی کے بارے میں بتانے کے لیے آئے. اور ہر نبی نے آ کر کیا تورات کیا انجیل، نبی تو نبی کے اصحاب کا بھی تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ملتا ہے. اور سارے کے سارے پچھلی کتابوں والے یہودی اور مسیح، یہ سارے کے سارے جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ایلیا سے مراد ہے یہ ان کی زبان کے مطابق جس کا مطلب ہے وہ نبی کہہ کر یہ پکارا کرتے تھے اور وہ ان کے منتظر تھے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کا نام کہیں پر احمد رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئے وہ بھی اسی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ بھی خوشخبری کس کی دے رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دے رہے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے حتیٰ کہ تورات کے اندر استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی موت سے چند دن پہلے جو میدان طی میں اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور ان کو سارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پیشن گوئی کی، ان کے بارے میں بتایا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی تذکرہ یہ بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر. بعض جگہ تورات کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ ہستی 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دائنے ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی. یہ الفاظ انجیل تورات کے اندر ملتے ہیں، یہ الفاظ تورات کے اندر ملتے ہیں. اور 8 ہجری کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر اترے میدان میں اور انہوں نے آ کر اللہ کے دین کی نصرت کی، مدد کی، اس کی منظر کشی کئی سو سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر کر دی تھی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اور جگہوں کے اوپر بھی تمام انبیاء کو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں کے اندر دیں. تو جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے کے سارے منتظر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کے تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، ان کی امتیں انتظار کے اندر تھیں. اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ ایسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے. یعنی جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میں نے جن کو کتاب دی تھی وہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو حق کو چھپانے والا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک نبی آتا، لیکن انبیاء جتنے بھی آئے وہ سارے کے ساروں کی کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا مقصد تھا وہ اللہ کے نبی کی ذات پر اس کی تکمیل ہوئی. نبوت جس چیز کے لیے سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کی آخری صورت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی دیا اور ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پچھلے امتی تو امتی انبیاء نے بھی اس امت میں آنے کی خواہش کی اور انہوں نے اللہ رب العزت سے طلب کیا کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں بھیج دے، لیکن ہمیں بن مانگے اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا. اس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے.
اس میں شکر ادا کرنے کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ ہم اس نبی کی شریعت کے اندر چلیں جو اتنا عظیم نبی اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا کیا. اس کی نبوت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جگہ عطا فرمائی اور ان کو ہمارا نبی بنایا. تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنے اوپر لاگو کریں، ان کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کریں اور ان کی شریعت کے سائے کے نیچے اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.